السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جماعت دہم جغرافیہ کا پہلا یونٹ ٹیسٹ اگست 2023 کا پرچہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یونٹ کے پرچے اور اس کے پیٹرن کے لیے بہت سارے طلباء نے کہا تھا، اس مقصد کے لیے پورا پرچہ اور پھر اس کا جواب بھی یہاں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 کا الف، خانہ پوری متبادل کی مدد سے جملے مکمل کرنا ہے۔ علاقائی سیر کا پہلا مرحلہ ڈیش ہے۔ روداد لکھنا، علاقے کا انتخاب کرنا، سوال نامہ۔ تو پہلا مرحلہ ہے علاقے کا انتخاب کرنا۔ بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں نظام حکومت جمہوری قسم کا ہے، دونوں میں جمہوریت ہے۔ تیسرا ہے، برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے، یعنی زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں اور تھوڑا سا حصہ شمال میں ہے، یہ عرض البلد کے اعتبار سے، لیکن طول البلد کے اعتبار سے برازیل مغرب میں ہے۔ اراولی پہاڑ کے دامن میں میواڑ کی سطح مرتفع ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، با 1 کا بیان صحیح یا غلط، غلط کو درست کرنا ہے۔ بھارت کے درمیان خط جدی گزرتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں جدی کی جگہ ہم سرطان لکھ دیں گے تو خط سرطان گزرتا ہے بھارت کے درمیان سے، مکمل جملہ آپ لکھ لیں، بھارت کے درمیان سے خط سرطان گزرتا ہے۔ دوسرا ہے، بھارت کو بحر عرب کا ساحل دستیاب ہے، جی یہ جملہ درست ہے، کیونکہ بھارت کا جنوبی حصہ 3 سمندر کا ساحل بنتا ہے، بحر ہند، بحر عرب، بحر بنگال۔ تیسرا ہے، شمالی سمت معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر کا استعمال ہوتا ہے، غلط ہے بھائی، شمالی سمت معلوم کرنے کے لیے قطب نما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 الف، 1 یا 2 جملے میں جواب۔ علاقائی سیر سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف لکھنا ہے۔ کسی علاقے کا بذات خود مشاہدہ کر کے سیکھنا علاقائی سیر کہلاتا ہے۔ یہ مختصر میں تعریف جو ہے علاقائی سیر کی دی گئی ہے۔ برازیل کا مشہور ترین رقص کون سا ہے، سامبا ہے، پورا جملہ بنا کر کے لکھیں، برازیل کا مشہور ترین رقص سامبا ہے۔ تیسرا سوال ہے، بھارت کا انتہائی جنوبی سرا کس نام سے جانا جاتا ہے، اندرا پوائنٹ، اس کا بھی پورا جملہ بنا کر لکھیں۔ برازیل کی بلند ترین چوٹی کا نام پیکو دی نبلینا ہے، 3014 میٹر اس کی ہائٹ ہے۔ جغرافیائی وجوہات، کسی 2 سوال کے جواب لکھیے۔ جغرافیائی وجوہات، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، اس طرح 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 2 با کا پہلا ہے، کسی جگہ علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، اس کا جواب ہم نے یہ 4 پوائنٹ میں لکھا ہے۔ اب میں اس کو پڑھوں گا نہیں، بلکہ اس کو آپ خود سے دیکھ کر کے لکھ لیں۔ یہ سوال نمبر 2 با کا پہلا ہے، 5 پوائنٹ میں اس کا جواب لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 با کا دوسرا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے اور ایکسٹرا کوشچن ہے، مشقی نہیں ہے۔ ہمالیہ کے دریا سال بھر بہتے ہیں، یہ اس کا 4 پوائنٹ میں جواب لکھا ہے۔ ہمالیہ کے زیادہ تر دریا کسی نہ کسی برفانی دریا یعنی گلیشیئر سے نکلتے ہیں، گرمی کے دنوں میں پگھلی ہوئی برف کا پانی ان دریاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بارش کے دنوں میں شمالی بھارت کے دریاؤں میں بڑے پیمانے پر پانی شامل ہوتا ہے اور سیلابی کیفیت ہوتے ہیں، یعنی بارش کا پانی۔ تیسرا، ان دریاؤں کی لمبائی زیادہ ہے، اس لیے سوال کر کے چوتھا پوائنٹ بنا لیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہ کم ہیں، اس کو ہم نے بھی 4 پوائنٹ میں جواب دیا ہے۔ سوال نمبر 3 الف، مختصر نوٹ ہے، دریائے امیزن کی وادی، دریائے امیزن کی وادی، دریائے امیزن کی وادی 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ دریائے امیزن کوہ اینڈیز کے مشرقی ڈھلان سے نکلتا ہے، اس کا دریا کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اس دریا کا بہاؤ یہاں غلط لکھا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ دریا کی وادی میں سدا بہار گھنے جنگل پائے جاتے ہیں، گھنے جنگل اور بار بار آنے والے سیلاب کی وجہ سے علاقہ دشوار گزار ہے۔ مغربی سمت میں دریا کی وادی 1300 کلومیٹر چوڑی ہے۔ پانچواں، مشرقی سمت میں چوڑائی کم ہوتی گئی ہے۔ بھارت کا تاریخی پس منظر لکھ لیجئے، مختصر نوٹ ہے، بھارت کے تاریخی پس منظر پر 5 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل ہے۔
اسی طرح سے علاقائی سیر کے لیے ضروری اشیاء کا نام پوچھا گیا مختصر نوٹ لکھنے کے لیے، اس کو بھی 5 پوائنٹ میں نے جواب مکمل کیا ہے۔ سوال نمبر 3 کا با ہے، یعنی مفصل جواب لکھنا تھا۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات لکھیے، یہ جواب ہے، سوال ہے۔ تو درج ذیل خصوصیات ہیں، 6 پوائنٹ میں اس سوال کا جواب لکھا گیا ہے، ہم اس کو پڑھ کر کے نہیں بتاؤں گا۔ دوسرا سوال ہے، شکر کے کارخانے کے علاقائی سیر کے لیے سوالنامہ۔ شکر کے کارخانے کے علاقائی سیر کے لیے سوالنامہ، یہاں دیکھیے 8 سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ سوال آپ یہاں دیکھ لیں بہتر طریقے سے، پورے سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ 2 سوال ہیں، شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات، شکر کے کارخانے کے علاقائی سیر کے لیے سوالنامہ۔ تو یہ سوالنامہ دیا گیا ہے۔ سوالنامہ کے لیے 8 سوال میں نے تیار کیے ہیں، کم سے کم 8 سوال آپ لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔